میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، ملٹیپل سٹوریز ہے، لیکن سب سے پہلے سب سے بڑی خبر آیت اللہ علی خامنائی کا جو آخری رسومات ہیں یا نماز جنازہ ہے، اس میں شرکت کے لیے دنیا بھر سے جو ہے وہ مختلف اہم شخصیات ایران کا جو ہے وہ دورہ کر رہی ہیں. اور اسی ضمن کے اندر اگر بات کی جائے تو اس وقت ایران کی جو فضائی حدود ہیں ان کو بند کیا ہوا ہے، لیکن صرف انہی جہازوں کو لینڈ کرنے دیا جا رہا ہے جن لوگوں نے یا جن جہازوں نے یا جن وفود نے شرکت کرنی ہے آیت اللہ علی خامنائی کی آخری رسومات کے اندر. اس موقع کے اوپر یہ بات کرنا ضروری ہے کہ پاکستان کی جو اعلیٰ ملٹری اور جو سول لیڈرشپ ہے وہ بھی تہران پہنچ چکی ہے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے جب تہران لینڈ کیا تو ان کے استقبال کے لیے ایران کے وزیر دفاع اور وزیر داخلہ موجود تھے، اور ان کے ہمراہ ہمارے جو وفاقی وزیر داخلہ ہیں محسن نقوی وہ بھی موجود تھے. اور آپ کو معلوم ہے کہ وہ سعودی عرب سے سیدھا جو ہے وہ پہنچے ہیں ایران. اب بات یہ ہے کہ یہ آخری رسومات میں شرکت بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو اس وقت پاکستان ثالثی کا ایک کردار ادا کر رہا ہے، جو پاکستان امن کے لیے اپنی کاوشیں اور کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں، تو اس کی کنٹینیویشن بھی ہے. جو محسن نقوی صاحب تھے جنہوں نے ریسیو کیا سید عاصم منیر کو، در حقیقت انہوں نے کچھ جو ہے نا گفتگو بھی کرانی تھی وزیر دفاع کے ساتھ اور وزیر داخلہ کے ساتھ. اور اسی طرح ہم نے دیکھا جب پرائم منسٹر آف پاکستان محمد شہباز شریف نے لینڈ کیا تو ان کے استقبال کے لیے محسن نقوی صاحب موجود نہیں تھے. اب وہ کیوں موجود نہیں تھے؟ اس وجہ سے کیونکہ جو ایک روزہ دورہ ہے تو اس ایک روزہ دورے کے اندر بھی آخری رسومات میں یعنی نماز جنازہ کے اندر شرکت بھی کرنی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو آبجیکٹو ہے قیام امن کا، اس حوالے سے جو پاکستان اپنا جو رول ہے، جو ڈائریکٹ کمیونیکیشن ہے، وہ بھی اس موقع کو بھی جو ہے وہ ویسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے. تو اس موقع کو بھرپور طریقے سے اویل کیا جا رہا ہے اور براہ راست گفتگو ایرانی جو حکام ہیں ان کے ساتھ کی جا رہی ہے. بہرحال جی، اس حوالے سے میں یہ بتاؤں کہ یہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا جو یہ دورہ ہے یا ان آخری رسومات میں شرکت ہے، یہ دو چیزوں کو واضح کرتا ہے. ایک چیز تو پاکستان کی عوام کی جو پیار ہے ایرانی عوام کے ساتھ، ایرانی قوم کے ساتھ وہ، اور دوسرا جو آیت اللہ علی خامنائی کے ساتھ پاکستانی عوام کی عقیدت اور احترام ہے. یہ اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر بھی اور پاکستان کے فیلڈ مارشل بھی وہ وہاں پر جناب پہنچ چکے ہیں. نہ صرف پرائم منسٹر کے ہمراہ جو ہے وہ ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن بھی تھا، ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب تھے، اسپیکر نیشنل اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور جو سیکرٹری جنرل ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے نیر بخاری، وہ بھی ان کے ہمراہ موجود ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو ماضی کے اندر بھی جس طریقے سے عزت اور تکریم دی پاکستان کی جانب سے آیت اللہ علی خامنائی کو کہ ہمارے پرائم منسٹر جب بھی ملے آیت اللہ علی خامنائی سے تو انہوں نے جوتے نہیں پہنے. یہ ایک منہ بولتا ثبوت ہے، اس بات کا ایک واضح جو ہے وہ ثبوت ہے کہ ان کا کتنا احترام ہے پاکستانی جو لیڈرشپ ہے ان کے دلوں کے اندر. اور پاکستان نے اسی وجہ سے جب امریکہ اور اسرائیل کی جانب سے جنگ مسلط کی گئی ایران کے اوپر، تو پاکستان پہلا ملک تھا جس نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل یعنی یونائٹڈ نیشن کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ کھل کر جو ہے وہ ایران کی حمایت کی اور امریکی اور اسرائیلی حملوں کی بھرپور انداز میں مذمت کی. آج ہندوستان سے بھی ایک وفد وہاں پر پہنچے گا، لیکن وہ سیکنڈ ٹیئر یا تھرڈ ٹیئر کا وفد ہے. اور دوسرا، ہندوستان نے پہلے بھی جس طریقے سے شہادت ہوئی آیت اللہ علی خامنائی کی، اس کی مذمت کرنے میں یا ان کے ساتھ ان کے غم کو یا دکھ کو بانٹنے میں کنجوسی کی، لیکن پاکستان نے اس ضمن میں کسی قسم کی کوئی کنجوسی نہیں برتی اور نہ ہی اس مرتبہ برتے گا. اور ایک بہترین طریقے سے پاکستان جو آیت اللہ علی خامنائی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم اور آخری رسومات کے اندر شرکت کر رہا ہے. بہرحال جی آگے بڑھتے ہیں. جی ایک اور خبر کہ آپ کو معلوم ہے کہ لاہور کا ایک واقعہ ہے، ایک FIR کا اندراج ہوا ہے. رضا ڈار نامی ایک شخص ہیں جن کو
जो इसहाक डार साहब हैं उनका करीबी रिश्तेदार बताया जाता है। कई लोग उनको नवासा कह रहे हैं, कोई लोग करीबी रिश्तेदार कह रहे हैं। बहरहाल जो उनके खिलाफ FIR का इंदराज हो चुका है, उन समेत 3 मज़ीद मुल्ज़मान हैं जिनको FIR में ना सिर्फ शामिल किया गया बल्कि आज उनको अदालत में पेश करके 5 रोज़ा उनका जिस्मानी रिमांड भी ले लिया गया है। ये चारों मुल्ज़मान का 5 रोज़ा जो जिस्मानी रिमांड लिया गया है, ये बुनियादी तौर पर जो पुलिस ने मौक़िफ़ इख्तियार किया अदालत में, एक तो उन्होंने कहा जी कि जो रकूम है उस रकूम की बरामदगी करनी है और असला जो इस्तेमाल हुआ है उस असले की बरामदगी भी करनी है। तो बुनियादी बात यह है कि रज़ा डार के हमरा हसन रज़ा साहब हैं, सिकंदर खान हैं और साजिद अली है। अब बात यह है कि मज़ीद तफ्तीश दरकार है और FIR में सिर्फ रज़ा डार का नाम शामिल था। अब बाद में इन तीनों नामों को जो तफ्तीश है उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आई हैं उनकी बुनियाद के ऊपर उनको इस FIR में शामिल किया गया। अब 8 जुलाई को उनको दोबारा पेश किया जाएगा और बेसिकली जो बताया जा रहा है, जो तफ्तीश बता रही है, जो ज़राए बता रहे हैं कि बेसिकली ये क्रिप्टो करेंसी का मामला है। 45 करोड़ रुपए इसकी जो है वो मालियत बताई जा रही है कि जो तकरीबन 15 लाख अमरीकी डॉलर बनते हैं, ये ख़वातीन की जानिब से जो है वो रज़ा डार से वसूल किए गए हैं और जो रज़ा डार साहब हैं वो यही पैसे जो है वो वापस लेना चाह रहे थे और इसी वजह से इनको ख़वातीन को बुलवाया। और रज़ा डार ख़ुद भी इन ख़वातीन के साथ जो ज़राए बताती हैं कि अगवा होने वालों में शामिल थे। अब ये इस सारे मामले की जो हकीकत है ये मज़ीद तफ्तीश के बाद सामने आएगी, लेकिन बहरहाल जी ये इस ज़िम्न के अंदर तहक़ीक़ात जारी हैं। क्रिप्टो वाला जो मामला है वो भी देखा जा रहा है और ये मुबैना जो जाली अगवा का जो सारा मंसूबा है या जो सारा इशू है, इसके ऊपर अब मज़ीद तफ्तीश हो रही है। तो लिहाजा इस वक्त किसी किस्म का नतीजा अख़ज़ करना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन बहरहाल जी मेडिकल भी इन ख़वातीन का होना चाहिए और अगर रेप है तो रेप के बाद तो फिर किसी किस्म की कोई रियायत नहीं बरती जा सकती, चाहे वो इसहाक डार साहब का कोई करीबी रिश्तेदार क्यों ना हो, नवासा ही क्यों ना हो। जिस तरह यानी क्राइम से पाक पंजाब के लिए CCD एक बेहतरीन काम कर रही है, तो फिर इस मामले के अंदर भी अगर जुर्म है तो किसी किस्म की कोई रियायत नहीं होनी चाहिए और CCD को इन्वॉल्व करना चाहिए। और अगर जुर्म नहीं है तो बिला वजह किसी की पगड़ी भी नहीं उछाली जानी चाहिए। तो इस हवाले से जी मैं तो बड़ी क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ और किसी किस्म का कोई अभाम नहीं है। बहरहाल जी एक और अफसोसनाक वाक़या, आगे बढ़ते हैं। बलूचिस्तान में मुसाफिर बस खाई में गिरने से कम 39 जो अफराद हैं वो जाँ बहक हो चुके हैं। जो बलूचिस्तान के ज़िला शेरानी के इलाके दानासर में एक मुसाफिर बस गहरी खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में जी 39 अफराद जाँ बहक जबकि 20 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जो डिप्टी कमिश्नर हैं ज़ोब हज़रत वली काकड़ ने ये बात बताई है कि जी ख़वातीन और बच्चे भी जो है इन ज़ख्मियों में और फ़ौत होने वालों में शामिल हैं। इतला मिलते ही इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गई थी और ज़ख्मियों को फ़ौरी तौर पर करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया है, जहां इन्हें तिब्बी इमदाद फराम की जा रही है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा इस वक्त पेश आया जब तेज़ मोड़ काटते हुए बस की ब्रेक फेल होगी, जिसके बायस ड्राइवर गाड़ी पर काबू ना रख सका और बस गहरी खाई में जा गिरी। अब ये देखें जी, बड़ा एहतियात बरतनी चाहिए। ड्राइवर जब हमारे जो ये इस किस्म के मुसाफिरों को लेकर भरी हुई गाड़ी पर जा रहे होते हैं तो ये ख़ुद को पायलट तस्वर करते हैं और गाड़ियों को जनाब चला नहीं रहे होते बल्कि उड़ा रहे होते हैं। ब्रेक्स मजबूत होती नहीं हैं, गाड़ी के अंदर ओवरलोड होती हैं और फिर कंट्रोल नहीं रहता और खाइयों में जाकर, ये पहला वाक़या नहीं है। माजी के अंदर भी मैंने ख़ुद कलर कहार के अंदर या मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर जहाँ बसें खाई में गिरी हैं उन स्पॉट्स को मैंने कवर किया है जहाँ पर बहुत सी अमवात हुई थी, बहुत से लोग जाँ बहक हुए थे। तो इस हवाले से हुकाम को भी इन्फोर्समेंट की ज़रूरत है और ड्राइवर्स के भी जो है ना हर कुछ उससे बाद साइकाट्रिस्ट को चेक कराने की ज़रूरत होती है कि ये ड्राइवर रहें, ये ख़ुद को पायलट ना तस्वर करें। बहरहाल जी आगे बढ़ते हैं। मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा जो हैं वो काहना के इलाके में जो छत गिरी थी उस जाए मकाम पर गई हैं जी। जो शहीद होने वाले बच्चे हैं उनके अहले खाना से मिलने उनके मोहल्ले पहुँची हैं। मुतासरा वालदैन के गम बांटा है जी, उन्होंने चेक्स तकसीम किए हैं और बड़े एक अच्छे विजुअल्स देखने को मिल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर साहिबा जिस तरीके से उस मोहल्ले में पहुंची जहां ये वाक़या पेश आया और फिर जिस तरीके से वालदैन से मुलाकात की है, उनकी मौत से मिली हैं, उनका गम बांटा है। ये एक अच्छी चीज़ जो है वो देखने को मिली है।
اسی طرح ہمارے لیڈرز کو جو ہے وہ عام عوام سے گھل مل جانا چاہیے اور ان کے غم کو بانٹنا چاہیے، کیونکہ اولاد سے زیادہ تکلیف دہ جو ہے کسی کا غم نہیں ہے، اور جن کے پیارے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی دل کی جو کیفیت ہے، اگر ان کو کسی طریقے سے بھی تھوڑا سا بھی جو ہے وہ مرہم رکھا جا سکے ان کے زخموں کے اوپر، تو یہ یقینی طور پر اپریشیٹ کیا جانا چاہیے۔ بہرحال جی، ناصر مدنی صاحب ہیں جی، ایک بڑے بہترین مقرر ہیں، بڑی انٹرسٹنگ گفتگو کرتے ہیں۔ ماضی میں عمران احمد نیازی صاحب کے اوپر بھی کھل کر تنقید کی تھی، کبھی مسلم لیگ نواز کو بھی بخشتے نہیں ہیں۔ بہرحال وہ ان کا جو منفرد سٹائل ہے اس وجہ سے وہ خاصے مقبول ہیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی۔ آج نماز جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے جناب ان کی حالت ہوگی غیر، اور وہ بات کر رہے تھے، ساتھ ہی جناب وہ دیکھا کہ وہ بے ہوش ہو گئے ہیں، اور ظاہری بات ہے وہ پورا اجتماع تھا، گرمی کی شدت ہے، کل بارش ہوئی ہے تو اب حبس ہوا ہے، تو ان کی طبیعت خراب ہوگی اور پھر ان کو وہاں سے ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ان کی حالت جو ہے وہ خطرے سے باہر ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہرحال جی، ان سے متعلق جو ہی میرے پاس کوئی مزید تفصیلات بھی آئیں گی تو وہ بھی آپ کے ساتھ یقینی طور پر شیئر کروں گا۔ بہرحال جی، آگے بڑھتے ہیں، اور اس حوالے سے میں یہ بات کروں گا کہ کل میڈیا انفلوئنسرز کے ساتھ ایک اعلیٰ سیکورٹی عہدیدار کی ملاقات ہوئی تھی، اور اس ملاقات کے اندر بنیادی طور کے اوپر جو بھارت کا حقیقی مکروہ چہرہ ہے وہ واضح طور پر جو ہے وہ بیان کیا گیا، اور بیسیکلی بنیادی بات یہ ہے کہ جو بھارتی قیادت ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز سے اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ متعدد الزام تراشیاں کرتی ہے، پاکستان سے متعلق فالس فلیگ آپریشن کرا کر پاکستان کے اوپر الزام عائد کرتی ہے، کیونکہ بیسیکلی بھارت کے اندر ہندواتا جو مائنڈ سیٹ ہے یہ بہت بڑھ چکا ہے، اور یہ ریاست کوئی شائننگ انڈیا نہیں ہے بلکہ ایک فیلڈ سٹیٹ ہے۔ انڈیا کے اندر اگر آپ حالات دیکھیں تو اس وقت متعدد آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں۔ انڈیا کے اندر اس وقت سکھوں کو دیکھا جائے، کرسچنز کو دیکھا جائے، مسلمانوں کو دیکھا جائے تو ان کے اوپر مظالم جو ہے وہ ڈھائے جا رہے ہیں، اور شیو سینا ہو جائے، RSS ہو جائے، یا یہ ہندواتا مائنڈ سیٹ کے باقی لوگ ہو جائیں، یہ ہندو سپریمیسی کے اوپر بلیو کرتے ہیں۔ کل بھی میں نے بتایا تھا کہ جو برامن ہیں، جو ہندو پاپولیشن کا 5% ہیں، وہ لوگ اس وقت تمام جو بڑے عہدے ہیں، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں، چاہے وہ فوج ہے، ہر جگہ جناب ان لوگوں کی پلیسمنٹ کی جا رہی ہے اور بائی ڈیزائن کی جا رہی ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جی جو اکھنڈ بھارت کا غیر حقیقی خواب اس کی جو ہے وہ توسیع پسندانہ جو عزائم کی عکاسی کرتا ہے، یہ بات بڑی واضح ہے جی، اور اس وقت کیونکہ عدم برداشت تو ود ان انڈیا بہت بڑھ چکی ہے، کوئی انٹرفیتھ ہارمونی نام کی چیز ایگزسٹ نہیں کرتی۔ دنیا میں سب سے زیادہ جو ریپ ہوتے ہیں وہ انڈیا میں ہو رہے ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ جو ہے اس وقت یعنی جو خطرات موجود ہیں، جو جینوسائیڈ جو ہے وہ مستقبل میں سب سے زیادہ کس ملک میں ہوگا کہ فلسطین اور غزہ میں ہونے والے جینوسائیڈ کو دنیا بھول جائے گی۔ تو دنیا بتا رہی ہے کہ جتنی بھی انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں وہ بھارت کی طرف یا انڈیا کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ یہ کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں جی، یہ بڑی یعنی ایک تشویشناک سچویشن ہے۔ یہاں پر تشویشناک اس طریقے سے ہے کہ کوئی فریڈم آف سپیچ، کوئی فریڈم آف ایکسپریشنز موجود نہیں ہے انڈیا کے اندر۔ اس وقت پولیس اسٹیٹ بن چکی ہے، کسی کو اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، یہاں تک کہ جو میڈیا ہے وہ سارا کا سارا را نے کنٹرول کیا ہوا ہے، اور را کا ایک بندہ بیٹھا ہوتا ہے، اور تمام جو بڑی کمپنیز ہیں، جو بڑے بزنس جو ہے وہ ٹائکونز ہیں، انہوں نے ہی تمام چینلز کو خرید لیا ہے۔ اسی وجہ سے اب انڈین میڈیا کو ود ان جو انڈیا گودی میڈیا قرار دیا جاتا ہے کہ نریندر مودی یا RSS یا BJP کے خلاف کسی قسم کی کوئی بات نہیں کرتے۔ آپ دیکھ لیں کہ امریکہ کے اندر فاکس نیوز کے علاوہ تمام کے تمام چینلز جو ہیں وہ ایون کہ فاکس نیوز بھی وہ جناب کھل کر تنقید کرتے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ پر، امریکن پالیسیز کے اوپر۔ کیا انڈیا کے اندر کوئی ایسی کوئی گفتگو سنتا ہے؟ کیوں نہیں سنی جاتی ہے یہ گفتگو، کیوں نہیں ہوتی؟ وجہ یہ ہے کہ تمام کے تمام لوگوں کو را کنٹرول کر رہا ہے۔ اجیت دھول ہو جائے یا یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان کی سے متعلق خبریں نشر کرواتے ہیں، اچھا وہاں کے عوام کا کیا انٹرسٹ بلوچستان کے اندر، لیکن سارا دن جناب بلوچستان سے متعلق خبریں چلوا رہے ہوتے ہیں، سارا دن جو ہے وہ پاکستان کو بطور فیلڈ سٹیٹ پروجیکٹ کرنے کے لیے تمام حرکتیں کر رہے ہیں۔ تو میرے خیال کے مطابق ہمیں بھی جناب
کھل کر ان کا جو مکروہ چہرہ ہے, جو انڈیا کے اندر اس وقت گندگی ہے, جو انڈیا کے اندر اس وقت جو عدم برداشت ہے, جو جینوسائیڈ ہو رہا ہے, جو جس قسم کے مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, تو ہمیں کھل کر اس کا اظہار کرنا چاہیے. اس کے علاوہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو ہر 7 سے 8 فرد کے اوپر ایک فوجی اہلکار ہے, یعنی 9 لاکھ کی فوج وہاں پر ڈپیوٹ کی ہوئی ہے. اگر ڈاکٹرز کی بات کریں تو تقریباً 1100 افراد کے اوپر ایک ڈاکٹر ہے, جبکہ 7 سے 8 شخص کے اوپر جو ہے 7 سے 8 افراد کے اوپر ایک فوجی تعینات ہے, جو دنیا میں کہیں بھی اس سے بڑی جو ہے وہ فوج کی پلیسمنٹ نہیں کی گئی ہوئی. بہرحال جی اس وقت میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ پاکستان کا جو استحکام ہے اور ترقی کو ہندوتا کے پیروکار اپنی موت سمجھتے ہیں. یہ سیکیورٹی جو اعلیٰ عہدیدار تھے انہوں نے ہمیں بتایا, اور اسی وجہ سے جی بھارتی میڈیا اور سیاستدان دونوں پاکستان اور پاکستان کی افواج کے بارے میں بیانیہ بنانے میں الجھے رہتے ہیں. اور یہ بھی ہمیں بات بتائی گئی کہ جو کالعدم جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ہے, اس کے جو سرگردہ جو لیڈرشپ ہے یہ بھارتی ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات تھی جی, اور اس سے متعلق جو ریاست پاکستان ہے اس کے پاس شواہد موجود ہیں, ٹھوس اور ناقابل تردید شواہد ہمارے پاس موجود ہے, اور اسی وجہ سے انہیں کالعدم قرار دیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ انڈیا کی اگر میں یہ بات کروں تو اس وقت جو ساؤتھ انڈیا ہے, ساؤتھ انڈیا کی جتنی ریاستیں ہیں وہ بھی شدید جو ہے وہ اس وقت پریشان ہیں, جو ان کے ساتھ یعنی ایک برا سلوک جو ہے وہ برت رہا ہے نارتھ آف انڈیا. کس طریقے سے جی, وہ 20% ان کی جو ہے وہ پاپولیشن ہے, 30% سے زیادہ وہ جی ڈی پی کے اندر جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, لیکن ان کو فیڈرل پول سے کتنا ملتا ہے جی 11%. تو جب 30% وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں, 20% پاپولیشن ہے, تو ان کو پھر 20% پاپولیشن کے اعتبار سے جو ہے وہ حصہ ملنا چاہیے, لیکن ان کو بدلے میں دیا جاتا ہے جی 11%. تو اسی وجہ سے جو مختلف چیف منسٹرز ہیں انڈیا کے اندر وہ علیحدگی سے متعلق بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ کنٹینیو رہا, ہمارے ساتھ اس قسم کا جو ہے وہ سلوک رہا, تو پھر ہم الگ آزاد ملک کے طور پر جو ہے وہ اپنی کاوشیں اور کوششیں شروع کر سکتے ہیں. خالصتان کی تحریک پہلے ہے, آپ دیکھ لیں کہ کشمیر کے اندر بھی پہلے سے جو ہے وہ جو حریت کی جو اس وقت تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. تو یہی حقیقت ہے, یہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں کہ اس وقت یہ ٹرو انڈیا کی پکچر ہے, اور پاکستان کے صحافیوں کو, پاکستان کے انفلوئنسرز کو انڈیا کا جو حقیقی مکروہ چہرہ ہے یہ دنیا کے سامنے جناب پیش کرنا چاہیے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا جی, کل دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.